عورتوں کا ناک اور کان چھدوانا کیسا ہے؟ زیب و زینت کے لیے عورت اپنا ناک اور کان چھدوا سکتی ہے، کیونکہ زیب و زینت اس کی فطرت میں بچپن سے ہی ڈالی جاتی ہے اور ڈالی گئی ہے۔ اور ایک بچی جو کہ ابھی چھوٹی ہوتی ہے، جسے ابھی بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، لیکن زیب و زینت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ کیا اللہ کی اولاد وہ ہیں کہ جو زیورات میں پلیں؟ کیونکہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہیں جو زیورات میں پلتی ہیں، جو اپنی بات بھی ابھی صحیح سے واضح نہیں کر پاتی ہے، جب جھگڑتی ہیں تو اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر پاتی ہے، یعنی بچپن سے ہی اس کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے اور یہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ تو اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اگر کان میں یا ناک میں اگر وہ سوراخ کرواتی ہے، چھیدا کرواتی ہے، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ کان کے بارے میں تو صحابیہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے اور اس کے بعد عورتوں میں گئے، نماز پڑھانے کے بعد عورتوں میں گئے اور عورتوں میں جا کر کے عورتوں سے آپ نے کہا کہ صدقہ کرو، تو عورتیں جو ہے اپنی بالیاں اور اپنا ہار صدقہ کرنے لگی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھائی، لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ تو آپ نے اس سے پہلے یعنی عید کی نماز جو 2 رکعت ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں نماز پڑھی۔ ثم اتی النساء ومعہ بلال، پھر عورتوں کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فامرہن بالصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صدقہ کرنے کو کہا، فجعلت المرأة تلقی قرطہا، پھر عورت اپنی بالیاں ڈالنے لگی، صدقے میں بالیاں دینے لگی، بالیاں جو کان میں پہنتی ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر بھی وہ روایت مشہور ہے 11 عورتوں کے بارے میں کہ آپس میں وہ بیٹھی اور آپس میں انہوں نے یہ عہد اور وعدہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہ چھپائے، سب بیان کرے۔ تو ام زرعہ، ابو زرعہ کی جو بیوی تھی، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں جو بیان کیا اس میں یہ ہے کہ ابو زرعہ نے میرے کان کو زیورات سے بوجھل کر دیا ہے، یعنی اس کے کان کو بھر دیا ہے زیورات سے۔ تو صحابیات سے کان میں پہننے کے بارے میں آتا ہے بالیاں، یا اسی طرح سے ہار وغیرہ پہننے کے بارے میں آتا، انگوٹھیاں پہنا کرتی تھی، یہ سب زیب و زینت کے لیے، لیکن ناک کے بارے میں خصوصی طور پر روایت نہیں ہے۔ لیکن اگر ناک کے بارے میں روایت نہیں ہے تو اس کی ممانعت کے بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں یہ تبدیلی کے مترادف ہے، لہٰذا ناک میں چھیدا کروانا یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور عدم ذکر سے کسی چیز کا نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں ذکر نہیں ہوا ہے تو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں صحابیات ہو سکتا ہے پہنا کرتی ہوں ناک میں بھی، لیکن ناک کے بارے میں نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عرف کے حساب سے دیکھا جائے گا، کیا شریعت میں اس کی کوئی ممانعت ہے اور وہ زیب و زینت کے لیے اختیار کرتی ہیں یا ناک میں معمولی سا سوراخ کرواتی ہیں یا چھیدا کرواتی ہیں تو جائز ہے یہ۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء کے فتاوے موجود ہیں، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح الفوزان رحمہم اللہ کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے علماء ہیں کہ یہ عورت کی ضروریات میں سے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی عرف میں اگر عورت اس طرح سے کرتی ہیں، اپنے ناک میں چھیدا کرواتی ہیں یا کان میں چھیدا کرواتی ہیں تو کروا سکتی ہیں، اس سے معمولی تکلیف ہوتی ہے اور یہ ان کی ضروریات میں سے ہے،
تو ایسا کروایا جا سکتا ہے۔ کان میں چھدوانے کے بعد یا کان میں پہننے کے بارے میں صحابیہ سے ثابت ہے، ناک کے بارے میں خصوصی طور پر دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کسی معاشرے میں کسی جگہ یہ چیز عام ہے، عورتیں اگر پہنتی ہیں تو وہاں وہ چھیدا کروا سکتی ہیں، ناک میں بھی۔ ہاں، اگر غیروں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں تو وہاں کہا جائے گا کہ بچا جائے، لیکن اگر غیروں کی مشابہت نہیں، وہاں عام سی بات ہے، ہر عورت کرواتی ہے، تو اس حساب سے ناک میں چھیدا کروایا جا سکتا ہے زیورات لگانے کے لیے، جیسے کہ بعض جگہوں میں عورت نتھنی وغیرہ استعمال کرتی ہیں ناک میں، تو ایسا کروانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔